الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی جو 15 تاریخ آ رہی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونا، منقطع کرنا، یعنی اس رات کو جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے گناہوں کی اللہ کے ہاں معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو یعنی وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سے برات یعنی منقطع کرنے کا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان مومن اس رات کو گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہے، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں، اور اسے لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس رات کو جو خاص کر جو رحمتیں وہ نازل ہوتی ہیں اس رات میں۔ تو حضرت جلیل القدر جو تابعی ہیں، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کے بعد، پورے سال میں اگر لیلۃ القدر کے بعد کوئی عظمت والی، کوئی شان والی، کوئی رفعت والی رات ہے تو وہ شب برات کی رات ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، شب برات کا، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اور جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں۔ اب مسلمانوں کی جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ دین کو ہوتی ہیں، کیونکہ مسلمان انسان جو ہے وہ سوتا ہے رات کو، وہ دین کو وہ جاگتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اس لیے ان کی عیدیں دین کو ہیں۔ اور فرشتوں کے لیے جو 2 عیدیں ہیں وہ رات کو ہیں، اس لیے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک شب برات کی عید ہے، دوسرا لیلۃ القدر کی عید ہے۔ تو جو آیت کریمہ، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کی ہے لیلۃ مبارکہ میں، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور بے شک اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمت والے جو کام ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اختلاف ہے۔ بعض علماء، مفسرین، محدثین کہتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد شب برات کی رات ہے۔ اور اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین اکرام نے لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات کو لیا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں ہر کام لکھ دیا جاتا ہے کہ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، جو کچھ ہوتا ہے کام وہ سارا اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس روایت کو ابن جریر نے، ابن منظر، ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اور اکثر جو علماء اکرام ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس رات کو ایک فہرست تیار کی جاتی ہے کہ جس کا اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ آغاز یہ شب برات کو اس فہرست جو تیار ہوتی ہے اس کا کام کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ اکثر علماء کا قول بھی ہے، رائے بھی ہے۔ لیکن علامہ قرطبی مالکی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس رات کو جو لوح محفوظ میں جو کام لکھے ہیں، جو چیز لکھی گئی ہے، وہ اس رات کو ادھر سے نقل کرنے کا کام شروع ہوتا ہے، وہ لیلۃ
قدر میں مکمل ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز انسان کے لکھ دی جاتی ہے، کہ اس نے کتنی زندگی جینا ہے، کب اس نے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کتنا اس کا رزق ہے، کیا کیا تقدیر اس میں جو ہے، ہر چیز اس کی لکھ دی جاتی ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو پھر اس جو رات ہے شب برات کو، اس میں پھر کون سے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، پھر کون سی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو شب برات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز پہلے لکھی ہوئی ہے، وہ لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہے، لیکن یہ جو شب برات کی رات ہے جو اس میں کام شروع ہوتا ہے وہ لوح محفوظ سے وہ نقل کر کے، وہ فرشت تیار کر کے، جن فرشتوں کے جو جو امور ہیں، جو جو کام ہیں، وہ کام نقل کر کے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اس سال میں کرنے ہیں۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، شب برات ہے، وہ کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عالم و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتا، آپ بتائیں کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں تمام مرنے والوں کے جو زندہ رہنے ہیں، جو کام جو کسی نے کرنا ہے، اس کا سب کچھ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو گزشتہ سال ہے اس میں جو اس نے عمل کیے ہوتے ہیں، اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ اٹھائے جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس رات میں جس کا جو مقرر رزق ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات اللہ تعالیٰ جبرائیل کو ایک فرشت دیتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کے نام لکھے ہیں ان لوگوں کی روحوں کو تم نے یہ جو وقت مقرر لکھا گیا ہے اس وقت کے اوپر قبض کرنا ہے۔ لیکن اس رات کو کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی لوگ باغوں کے اندر درخت لگا رہا ہوتا ہے، یہ آنے والے سال اس کے پھل آئیں گے، یہ آئیں گے، ہم کھائیں گے۔ کوئی مکان بنگلہ کوٹھیاں بنانے میں لگا ہوتا ہے، کوئی پیسہ کمانے میں لگا ہوتا ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے یہ شادی کرنی ہے اور اگلے شب برات کے بعد میرا بچہ پیدا ہوگا، شب برات میں بچہ آئے گا۔ یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس رات کو اس کی جو ہے مردوں میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی سوچیں رکھ رہا ہوتا ہے، اس کا نام اردو میں لکھ لیا گیا ہوتا ہے۔ صرف بانا ہوتا ہے کہ کس طریقے اس نے مرنا ہے، وہ بانا لکھ دیا گیا تو اس کی زندگی ختم ہو گئی ہوتی ہے، اور وہ خوشی خوشی وہ اپنی سوچ رہا ہوتا ہے میں نے کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب کچھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کی رات ہے، یعنی اس رات سے لے کر جو اگلی شب برات آئے گی اس تک ان لوگوں میں جس نے مرنا ہے اس کی زندگی منقطع ہو جاتی ہے کہ کس نے مرنا ہے۔ اس لیے یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو فضول کاموں میں، فضول باتوں میں ادھر ادھر پھر کر، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ استغفار کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، اللہ سے زندگی مانگیں۔ اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام اردو میں لکھ دیا ہے، اگر اللہ کے حضور گر گرا کر روئیں گے، اپنی زندگی مانگیں گے، خیر مانگیں گے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دے دے۔ اس لیے یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ شب برات مغفرت کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بے شمار لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے پاس نہ پایا، میں نے ان کو اپنے بستر میں نہ پایا، تو میں اٹھ کر ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ تو میں ان کو تلاش کرتی کرتی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں۔ تو میں جا کر کھڑی ہو گئی، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
سجدے کو اتنا طویل کیا ہے، مجھے گمان ہونے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ ہے عائشہ، کیا تو نے یہ فکر کی، یہ گمان کیا کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن جب میں ادھر آئی آپ کو دیکھا آپ سجدے میں اتنا طویل سجدہ کیا ہے تو مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح جو ہے پرواز کر گئی ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو جانتی ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا 15 شعبان ہے، شب برات کی رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بے شمار بے شمار مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی بنو قلب کی بکریاں ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات مسلمانوں کی جو ہے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو سنن ترمذی نے، ابن ماجہ نے، مسند احمد نے، اور مشکاۃ شریف میں مصنف ابن ابی شیبہ نے اور شعیب الایمان البہقی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شعبان کی 15 تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ سمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے، بغض رکھنے والے کے۔ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور آقا علیہ السلام نے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے اور اپنے کرم سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن سوائے کینہ اور مشرک کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمہ بن عوف اور بہت سے صحابی ہیں نے روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ بندے اس کے اندر شامل ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو امام بہقی نے شعیب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی تفصیل جو ہے حدیث بیان، انہیں بہت بڑی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اس کے اندر جو رشتہ توڑنے والے، گروہ بندی کرنے والے، گروپ بنانے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو گروپ بندی کر کے رشتہ داروں کے اندر قطع تحلقی کرتے ہیں، اور جو تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب نوشی کرنے والا ہے، حرام کھانے والا ہے، جادوگر ہے، اور بہت سے لوگ بدکار آ جاتے ہیں۔ یہ اگر پکی سچی توبہ نہیں کرتے ان کی بخشش نہیں ہوتی، جب تک یہ پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والو توبہ کرو جو نصیحت والی توبہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہاں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، شرمسار ہو، گر گرا کر دعائیں مانگے، اس طرح دعائیں مانگے کہ جس طرح دودھ واپس تھانوں میں نہیں جاتا، اس طرح وہ یہ ارادہ کرے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اسے توبۃ نصوحہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو اللہ کے ہاں گر گرا کر دعائیں مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تبارک